بالکل صحیح کہا کہ یہ جو انڈو امریکن ملٹری ایکسس بن رہا ہے یہ پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے. اور اس لیے جو میں نے ذکر کیا یہ 10 صفحے کا ڈاکیومنٹ جو 12 جنوری کو اناؤنس ہوا تھا یہ یو ایس اسٹریٹجک فریم ورک فار انڈو پیسیفک، حالانکہ انڈیا کا تعلق پیسیفک اوشن سے نہیں ہے لیکن نام انہوں نے انڈو پیسیفک دے دیا، حالانکہ ایشیا پیسیفک ہونا چاہیے. اس میں میں پرسوں دیکھ رہا تھا ندیم صاحب ان کی ٹیسٹمنی CNN میں، جو ان کی نئی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہے، اسے کہتے ہیں DNI، اور وہ انچارج ہوتی ہیں ہوں گی اگر اپروول ہو جائے، ایورل ہینز نام ہے ان کا، اگر وہ انچارج ہوگی 16 مختلف امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز کے انکلوڈنگ CIA. تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا چائنا کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ ہم چائنا کے خلاف ایک اگریسو سٹینس لیں گے، ہم جارحانہ موقف اختیار کریں گے، نمبر 1. اور دوسرا وہ ہم چائنا کو ایز اے پارٹنر نہیں سمجھتے، ہم چائنا کو ایز اے ایڈورسری سمجھتے ہیں، یعنی کہ حریف سمجھتے ہیں. تو یہ بڑے کلیئر ہے. لیکن میرے خیال میں ایک توازن بھی آئے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ ایک بڑا اس پیریڈ میں بڑا اہم انٹرنیشنل پلیئر بن چکا ہے. اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں تھنک ٹینکس ویسٹ کے کہ اگلے 5-6 سال میں چائنا ول اوورٹیک امریکہ ایز دا ورلڈز بگیسٹ لیڈنگ اکانومی. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ اگلے 5-6 سال میں چائنا کا گروتھ ریٹ 5.9% ہوگا اور امریکہ کا گروتھ ریٹ 1.9% ہوگا. تو چائنا کو وہ اگنور بھی نہیں کر سکتے اور چائنا کو آئسولیٹ بھی نہیں کر سکتے. لیکن چائنا ان کو ضرورت ہوتی ہے امریکہ سسٹم کو یا امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو ہر دہائی میں کسی دشمن کی. ایک زمانے میں سوویت یونین تھا کمیونسٹ پیریڈ میں، کولڈ وار میں، اس کے بعد انہوں نے اسلام کی طرف رخ کیا مسلمان دنیا میں، اس کا تیا پانچا کر دیا 9/11 کے بعد. اب چائنا کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے اور بنا دیا ہے اور ایک قسم کریٹ کر دیا ہے. حالانکہ چائنا کے کوئی ایسے عزائم نہیں جا رہے ہیں نا کہ چائنا ہمارا دشمن ہے، اس کو ہمیں کنٹین کرنا ہے اور ہندوستان کو ساتھ ملانا ہے، جاپان کو ساتھ ملانا ہے، آسٹریلیا کو ساتھ ملانا ہے. تو وہ پالیسی رہے گی. لیکن پاکستان میں بڑی وی آر ویری کلیئر. 50 سال پہلے بھی جب ہم نے فیصلہ کیا تھا، فیلڈ مارشل ایوب تھے، ذوالفقار علی بھٹو تھے، کہ ہم نے چائنا سے دوستی کرنی ہے. اس وقت چائنا واز ٹوٹلی آئسولیٹڈ اور اس وقت سوویت یونین کے خلاف تھا چین کے. ہم نے وہ فیصلے پر قائم رہے اور ابھی تک قائم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو معلوم ہے کہ اس حد تک آپ پریشر نہیں کر سکتے. اور یہی جنرل لائیڈ آسٹن کا ذکر کیا آپ نے جب اس کی ٹیسٹمنی ہو رہی تھی 18 جنوری کو سینٹ ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی میں سن رہا تھا. تو اس نے کہا پاکستان پر کتنا اثر ہے امریکہ کا. سینیٹر نے پوچھا، جنرل آسٹن نے کہا کہ پاکستان از اے سوورن کنٹری، ہم اس کا ہر اتنا دباؤ نہیں ڈال سکتے. پاکستان کے اپنے بھی، تو پاکستان کا بھی اپنے روب دبدبا ہے کہ پاکستان کو یو کانٹ پش اراؤنڈ. یہ بڑا اہم سوال ہے. اب پہلی بات تو ہے کہ جو بائیڈن کی جو قومی سلامتی اور خارجہ امور کی ٹیم آئی ہے وہ بنیادی طور پہ وہی ٹیم ہے جو اوباما کی ٹیم تھی. اور اوباما کے زمانے میں بھی آپ کو یاد ہے کہ سعودی عربیہ اور امریکہ کے تعلقات میں ایک گیپ آ گیا تھا اور تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے. اور بیسیکلی ایک انٹرویو جو اوباما نے دیا تھا وہ تھا اپریل 2016 میں دا اٹلانٹک کو، اور جیفری گولڈبرگ اس کا ایڈیٹر ہے. اس سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں مشرقی وسطی میں اور خلیج میں. تو اس نے کہا تھا اوباما نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ اس خطے میں آپس میں اپنے مفادات کو شیئر کریں اور اس کو یہ ایک اور دوسرے پر حاوی نہ ہو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی کیونکہ سعودی عربیہ کے لیے میرے خیال میں یہ کافی دھچکا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ٹونی بلنکن جو ان کا فارن منسٹر ہوگا، اس نے جو پرسوں اعلان کیا ہے 2 چیزوں کا واضح کہہ دیا. ایک اس نے کہا ہے کہ حوثی جو لڑ رہے ہیں یمن میں ان کو دہشت گرد بنایا گیا تھا ٹرمپ کی دور میں، ہم اس کو ڈی لسٹ کر دیں گے، ہم اس کو لسٹ سے نکال دیں گے، وہ دہشت گرد نہیں. نمبر 1. دوسرا انہوں نے اعلان کیا بڑا کلیئرلی کہ ہم سعودی عربیہ کی حمایت نہیں کریں گے یمن کی خانہ جنگی میں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پالیسی چینج کا انہوں نے پہلے اعلان کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم سعودی عربیہ کو بھی، کیونکہ سعودی عربیہ کی بڑی یاری دوستی ہو گئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، اور ٹرمپ کا جو داماد تھا جیرڈ کشنر کے ساتھ،
اور اس حوالے سے سعودی عربیہ کو بھی اب ضرورت پڑے گی اچھے دوستوں کی. تو میرے خیال میں پاکستان سعودی عربیہ تعلقات بہتر ہوں گے, امپروو ہوں گے اس چیز کے نتیجے میں, کیونکہ سعودی عربیہ کو پتہ چل گیا کہ ان کا جو ایک پیٹرنیج تھی واشنگٹن میں انڈر بائیڈن نہیں ہوگی. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور ایران کے ساتھ انہوں نے تعلقات بہتر کرنے ہیں, انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے. گو کہ یہ نئے کنڈیشنز ضرور لگائیں گے, وہ کہیں گے ایران کے میزائلز ہیں اور ایران کا جو رویہ ہے عراق کے حوالے سے, لبنان کے حوالے سے, حزب اللہ, سیریا, یہ بھی بات کریں گے. لیکن ایران کے ساتھ جو معاہدہ ہے وہ اگر بحال ہو جاتا ہے اور ایران کے خلاف پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ تو بہت بڑا تبدیلی آئے گی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تبدیلی کسی نہ کسی طریقے سے آئے گی. پالیسی چینج ہو رہی ہے اور سعودی عربیہ کے لیے مشکل وقت ہوگا, اسی لیے سعودی عربیہ پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ پھر سے آگے پیش کرے گا.